پہلے لوگ سلیکٹڈ کی بات کرتے تھے، امپورٹڈ کی بات کرتے تھے، لیکن حالات نے ثابت کیا ہے کہ یہ پورا نظام ڈیفیکٹڈ ہے اور اس سے عام انسان کے لیے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اس حکومت کے ماضی کی پالیسیوں کی بھی منفی اثرات عوام پر پڑے ہیں اور اب بھی اس کے سب سے زیادہ خراب اثرات عام آدمی اور عام مزدور پر پڑیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ مزدور ہے اور 7 کروڑ مزدوروں میں 6.25 کروڑ مزدور وہی ہے جو دہاڑی دار ہے، محنت کر کے رات کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور اس میں 1.5 کروڑ ایسے مزدور ہیں جن کی ملازمتیں ہیں مستقل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مزدور ہے یہ ہمارے ملک میں معیشت میں، ہمارے ملک کی خوشحالی اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، IMF کے ڈکٹیشن پر چلنے کی وجہ سے، بے انتہا تباہ کن مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے یہ ہڈی بھی اب ٹوٹ گئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب مزدور کے لیے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا مشکل ہو گیا ہے، اپنے بیمار والدین کا علاج مشکل ہو گیا ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا اور ان کے اسکولز کا فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل ادا کرنا مشکل، گیس کا بل ادا کرنا مشکل، گھر کا کرایہ ادا کرنا مشکل، اور اب پاکستان میں جینا تو کیا مرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ کفن کا کپڑا اور قبر کے لیے زمین اور جگہ پیدا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ جینا آسان ہے اور اب نہ عوام کے لیے مرنا آسان ہے۔ پاکستان کے یہ 7 کروڑ مزدور، اس کو اس وقت ایک ٹھیکیداری نظام کا سامنا ہے، اور ٹھیکیداری نظام دنیا بھر میں جہاں بھی ہے اور خاص کر پاکستان میں، اس میں مزدوروں کا بدترین استحصال ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی لاقانونیت ہے اور ایک جنگل کا قانون ہے جو ٹھیکیداری نظام کی صورت میں مسلط ہے۔ پاکستان میں سماجی بہبود کے جتنے بھی پروگرام ہیں، EOBI کا پروگرام ہے یا ورکر ویلفیئر فنڈ کا پروگرام ہے، سوشل سیکورٹی کا پروگرام ہے، اس میں اربہ پیسہ موجود ہے، اور یہ تمام پیسہ حکومت کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ مزدوروں کا اپنا فنڈ ہے جو ان کی تنخواہ سے جمع کیا جاتا ہے۔ لیکن تمام تر معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن اسی پر ہے۔ مزدوروں کے نام پر یہ فنڈ قائم تو ہوتا ہے، لیکن کھانے والے اور بینیفیشریز اور اس سے اپنے لیے فیسلٹیز کا اہتمام کرنے والے سرکاری آفیسرز ہیں، اس لیے کہ اس فنڈ سے مزدوروں کی غربت، مزدوروں کے مسائل حل کرنے کا کوئی پروگرام اب تک حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب المیہ یہی ہے کہ 2024 کا الیکشن بھی ہوا، لیکن اس الیکشن میں مزدوروں کا کوئی حقیقی نمائندہ اسمبلی میں نہیں گیا۔ جاگیردار پہنچا ہے، کرپٹ سرمایہ دار پہنچا ہے، لینڈ مافیا پہنچا ہے، ڈرگ مافیا کا نمائندہ پہنچا ہے، اور وہی پرانے جاگیردار گھرانے ہیں جو ہر حکومت اور ہر نظام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ایک بار پھر ان کے چہرے ہی ایوانوں میں نظر آتے ہیں۔ ایسے میں توقع ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ مزدور کے مسائل حل کریں گے۔ محترم بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کے مفادات پر مبنی ان کے مشورے سے ایک نئی قومی لیبر پالیسی بن جائے، اور اس قومی لیبر پالیسی میں سے فریقی مذاکرات بھی ہو اور مزدوروں کے حقیقی نمائندگان کو شامل کیا جائے۔
جتنے ادارے ناکام ہیں اور جن اداروں میں کرپشن ہے اس کی وجہ سے وہ ناکام ہے، ان کی تمام تر ذمہ دار حکومت اور حکومت کے آفیسرز ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ حکومت کرپشن کا خاتمہ کرے، جنہوں نے ان اداروں کو لوٹا ہے ان کے ساتھ حساب کتاب کرے، ان کا احتساب کرے، تو IMF کے کہنے پر انہوں نے نجکاری کا فیصلہ کیا ہے، اور ریلوے سمیت بہت سارے اداروں کا جو لسٹ تیار کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیکیدار کے حوالے کریں گے۔ مزدوروں نے آج کے اجلاس میں نجکاری کا اور ٹھیکیداری نظام کی اس فلسفے کو 100% مسترد کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عارضی ملازمت مستقل کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا نظام نافذ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال سینکڑوں مزدور بلوچستان کے کوئلہ کے کانوں میں مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کی کفالت کا پھر حکومت کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی لاشوں کو کوئلے کے کانوں سے نکالنے کا اور ان کے وارثین تک پہنچانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ بھی بیچارے مزدور خود چندہ کر کے ایمبولینس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنے بھی غریب لوگ کارخانوں میں شہید ہو جاتے ہیں مزدوری کے دوران، محنت کے دوران، ساری دنیا میں ان کے بچوں کی کفالت کے لیے ایک نظام موجود ہے، لیکن پاکستان میں مزدور لاوارث ہے، اور جس طرح ایک ٹینکی کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ دریا اور پانی میں بہہ گیا یا کہیں دلدل میں پنس گیا اور ختم ہو گیا، اسی طرح مزدور کی صورتحال ہے۔